آج کا جھوٹ کل سچ اور کل کا جھوٹ آج سچ ثابت ہو جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایسے لگتا ہے کہ سیاست میں تو آپ ایک دوسرے کو سب کچھ تانا زنی بھی کر سکتے ہیں، بھول بھال سکتے ہیں، کسی بھی لیول تک جا سکتے ہیں، لیکن کیا سیاست صرف انہی چیزوں کا نام ہے؟ کیا سیاست میں کوئی اصول نہیں ہوتا؟ کیا سیاست صرف اپنی اناؤں کی تسکین اور اقتدار کی ہوس کا نام ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کو جاننے کی آج کوشش بھی کریں گے۔ اور میں یہ سوال کیوں آج کے دن اٹھا رہی ہوں؟ کیونکہ جب میں نے آج پوسٹرز ایسے دیکھے کراچی میں کہ جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح کی تصویر نظر آئی، لیکن وہ اصل میں مریم بی بی کی تصویر تھی، اور اس کے نیچے جب رنگ دیکھے جھنڈے کے تو وہ تو پیپلز پارٹی کے جھنڈے کے رنگ تھے، تو پھر بہت کچھ یاد آیا، بہت سے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے اور ہم سوچنے لگے کہ کل کیا لوگ ٹھیک کہہ رہے تھے یا آج ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بہرحال آج پی ڈی ایم کا دوسرا جلسہ ہے جو کہ کراچی میں ہے، کراؤڈ آج بھی اچھا ہے، جلسے میں کیا کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی ہماری نظر رہے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جلسے کتنا گہرا تاثر قائم کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، پی ڈی ایم موومنٹ کیا اس حکومت کو بہا لے جائے گی، جاننے کی آج کوشش کریں گے۔ پروگرام میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ عمران صاحب، سب سے پہلے تو میں تھوڑا یہ جاننا چاہ رہی تھی آپ سے کہ آج جو مزار قائد پر واقعہ پیش آیا ہے اس پہ بھی کافی تنقید ہو رہی ہے، تو تھوڑا اسی سے بات شروع کر لیں یا پی ڈی ایم کے جلسے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات جس سے مرضی شروع کریں، لیکن پہلے مجھے اپنے سوالات کا جواب دے دینا جو میں نے اٹھائے ہیں۔ ہاں جی، چلیں اسی سے بات شروع کر لیتے ہیں۔ جو آپ نے سوالات اٹھائے ہیں نا، تو میں بڑی معذرت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ سیاست نام ہی ان چیزوں کا ہے۔ سیاست میں رواداری بھی ہوتی ہے، سیاست میں لحاظ بھی ہوتا ہے، اچھا، سیاست میں ایک دوسرے کا ادب بھی ہوتا ہے، سیاست میں رواداری بھی ہوتی ہے، سیاست میں صرف سچ ہی ہوتا ہے۔ اچھا، لیکن یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ وہاں ہوتا ہے جہاں کی سیاست سچی ہو، جہاں کی سیاست واقعی جمہوری سیاست ہو، جہاں کی سیاست کو صحیح معنوں میں خدمت سمجھ کے سیاست کیا جائے۔ اگر سیاسی طور پہ آپ کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاست ہی خدا نہ خواستہ گندی ہو گئی ہے یا سیاست میں کوئی اچھائی ہے ہی نہیں۔ سیاست تو نبیوں پیغمبروں کا شیوا ہے، سیاست کوئی بری چیز بذات خود نہیں ہے۔ سیاست جو ہے اس میں ان لوگوں نے گند ضرور ڈال دی ہے۔ باقی جو تصویریں دیکھ کر آپ کو آج خیال آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑی خوش آئند بات ہے۔ ہمیں تو اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ چلیں بالآخر دیر ہی صحیح، لیکن اللہ کا شکر ہے ہماری سیاست میں بھی رواداری اور ظرف دکھایا جانا شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں آپ کہ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو ایک دوسرے کے سخت دشمن تھے، جانی دشمن تھے، ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کی باتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے پہ مودی کا یار ہونے کے، نیازی کا یار ہونے کے الزامات لگاتے تھے، اگر آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنی سیاسی رواداری دکھا رہے ہیں اور ظرف دکھا رہے ہیں تو ہمیں اس بات پہ بھی خوش ہونا چاہیے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جس ظرف یا رواداری کا آغاز ہوا ہے، اللہ کرے کہ ہماری سیاست میں چیزیں آ جائیں یہ ساری، تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے اس سے پورے معاشرے کو بڑا فائدہ۔ اس میں جو میرا دوسرا سوال ہے وہ میں تھوڑا سا شارٹ آنسر ضرور لینا چاہوں گی آپ سے، کہ بات صرف یہ نہیں تھی کہ بھی آپ سیاسی مخالف تھے، ہم کہیں جی ہمیں آپ کی طرز حکمرانی پسند نہیں رہی، یا جی آپ جو تھے وہ ٹھیک سے ملک چلا نہیں رہے تھے، بلکہ آپ نے غدار کہا تھا۔ اب آج یا تو آپ پہلے مانیں کہ جی ہم غدار جب کہتے تھے غلط کہتے تھے، آپ کہتے تھے یہ کرپشن کرتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ بلاول کے کیا کیا رہے ہیں ان کے بارے میں، تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ یا تو آپ یہ کہیں کہ جی ہم اس وقت جھوٹ بولتے تھے۔ اچھا، آپ اگر ملک کو دوبارہ اس سیاست کو 90s والی سیاست میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو یہ تو مان لینا کہ ہم غلط کہتے تھے۔ وہ تو بات یہ کہ خود کہتے ہیں یہ بات۔ آپ کے پورے اس سوال میں صرف ایک بات صحیح تھی، وہ تھی کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے، اب جب کل کو دوبارہ بھی یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آج تصویریں ہو گئی ہیں تو دوبارہ الزامات نہیں لگ سکتے۔ یہاں پہ الزام لگنا، کل کو الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے پھر ابھی آپ یہ دیکھیں، آپ تو ان کی بات کر رہی ہیں جو آپس میں دشمن تھے۔ ابھی ہم اپنے وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کا جو شاٹ چلا رہے تھے کہ انہوں نے ایلچی بھیجا، ساتھ یہ نہیں بتایا کہ وہ ایلچی جو میاں نواز شریف نے اپنے لیے اور مریم نواز کے لیے بھیجا تھا وہ ان کے اپنے سگے بھائی محمد زبیر عمر تھے۔ آپ نے تو میری کوئی ہیلپ نہیں کی، زیادہ اس معاملے میں سپورٹ نہیں کی، بلکہ یہ کہنا چاہیے ہلالی صاحب سے میں سپورٹ لیتی ہوں۔ ہلالی صاحب، کیا آج آپ کسی کو کچھ بھی کہہ دیں، بغیر ثبوت کے کچھ بھی الزام لگا دیں، اور اس وقت بلکہ آپ کی کلیم بھی کریں کہ میرے پاس ثبوت بھی ہے،
اور کل کلاں کو ہم سب ایک دم سے بھول جائیں، یہ ٹھیک ہے روایت آپ کے خیال سے؟ یہ بے اصولی کی سیاست صحیح ہے؟ اس کا مطلب ہم بیوقوف بنا رہے ہیں عوام کو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کا سوال کا مقصد کیا ہے، مانے کہ what do you mean، کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ سیدھا پوچھیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کل یہی لوگ زرداری صاحب اور بلاول ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ چور ہیں، کرپٹ ہیں، غدار ہیں، نواز شریف وغیرہ، آج ان کو استقبال بھی دے رہے ہیں اور آج ان کی مظلومیت کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں کہ یہ تو بڑے مظلوم ہیں اور ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ کل صحیح تھے یا آج صحیح ہے؟ ہاں تو بس یہ ہے سیاست، آپ اگری کریں، اس وقت بھی چور ہیں، ابھی بھی چور ہیں، اس وقت بھی جھوٹ بولتے تھے، ابھی بھی جھوٹ بولتے ہیں، کیا سوال ہے؟ میں آپ کو، میرے خیال میں آپ نے پہلے اس سے پہلے بات کی تھی مزار کے بارے میں جی، میں یہ مزار کے بارے میں اس پہ تھوڑا سا غور کریں، یہ بڑا سیریس ہے. ہم سمجھتے تھے کہ ایک جگہ ہے، ایک بلڈنگ ہے، ایک سپیس ہے جدھر ہم پروٹیکٹ کر سکیں، اس کو ہم گارڈ کر سکیں اور ڈیفینڈ کر سکیں، اور وہ ہے قائد اعظم کا مزار. نہ صرف وہ پورا بڑا مزار، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، وہ جو پورا ایریا ہے جدھر ان کا قبر کا ریپلیکا ہے اور جس کے نیچے ان کا قبر ہے، اس کو تو کم سے کم ہم گارڈ کرنا چاہیے کہ ہم وہ بھی نہیں گارڈ کر سکتے. وہ بھی شکار ہو گیا ہے گنڈوں کا. حد ہے. آپ مجھے بتائیں، قائد اعظم کا مزار جو ایک اسپیشل فورس اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کا ریسپانسبلٹی ہے، ایک پورا ایکٹ بنا ہے قائد اعظم پروٹیکشن اینڈ مینٹیننس مزارز مینٹیننس ایکٹ 1971 کا، اور ادھر سیکشن 262 اور 265 پینل کوڈ کا آپ رد کر کے دیوار ٹھاپتے ہیں، گرل ٹھاپتے ہیں، اس کے مزار کے مین اندر جاتے ہیں. اور یہ نہیں کہ وہ گنڈے جو اکثر گھومتے رہتے ہیں ان لیڈروں کے ساتھ، وہ چمچے، وہ کرمنلز موسٹلی، میں ان کی بات کر رہا ہوں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ کیپٹن صفدر کی، مریم نواز کی، عباس خاقان عباسی کی، نہال ہاشمی کی. یہ سب ایک ایریا میں وداؤٹ پرمیشن اندر جاتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز کا پرواہ نہیں ہے، اور اپنا سلوگنز، مانے ایک ایماندار آدمی کے قبر پہ جا کے یہ چوروں، یہ چور کے سلوگنز لگاتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کسی اور ملک میں آپ نے یہ دیکھا ہے؟ آپ جائیں ویسٹ منسٹر ایبی اور ونسٹن چرچل یا کوئین یا کنگ جارج جو بھی ہوئے ہیں ان کے ساتھ جا کے کھڑے رہیں اور یہ کوشش کریں. اور یہ تو آپ کی لیڈرشپ ہے، یہ پاکستان کی اشرفیہ ہے. آئی ایم سوری، مجھے تو یہ جو جلسہ ہے جو بھی یہ ہے، اس کا صرف ایک چیز مجھے یاد ہوگا 5 سال ہینس، اور وہ ہے کہ قائد اعظم کا انہوں نے کیا بے عزتی کی ہے، اور کیا یہ گورنمنٹ ہے. یعنی ہر جگہ کو سیاست کے لیے استعمال کر لیتے نا، پھر بات وہیں آگے جہاں ہم نے بات کی تھی. لیکن آپ کا کیا اس پہ تنقید تو بہت ہوگی. میں بتاتا ہوں آپ کو، جس آرڈیننس کی بات کر رہے تھے نا، مزار قائد اعظم کی جو پروٹیکشن اور مینٹیننس آرڈیننس ہے، اس کا جو اگر آپ دیکھیں نا سیکشن 6، تو اس کے تحت اس مزار کے اندر سیاسی کسی طرح کی بھی سیاسی ایکٹیویٹی ہے جو اس پہ پابندی ہے. آپ کوئی بھی سیاسی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے. یہ دیکھ لیں، یہ آرڈیننس اس وقت ہم دکھا رہے ہیں، اس کا سیکشن 6 بھی ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے سمینا ہلالی صاحب، آپ کو بھی یاد ہوگا 1983 میں جب ایم آر ڈی کی تحریک تھی، اس وقت ایم آر ڈی کی پوری قیادت میں بشمول غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب کے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا کہ انہوں نے پوڈیم پہ وہاں تقریریں کی تھی. اس لیے یہ مثال پہلے سے بھی موجود ہے. اب وفاقی وزیر جو ہے شفقت محمود، ان کے مطابق ابھی بھی مزار قائد کی جو انتظامی ہے انہوں نے تھانے میں درخواست دے دی ہے کارروائی کے لیے، اور یہاں پہ ان کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کو خود بھی اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور کیپٹن صفدر پہلے بھی 1-2 بار ایسی حرکتیں کر چکے ہیں، ایسے ایکشن کر چکے ہیں.